نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے آیت شہادہ بھی کہا جاتا ہے، بعض تفاسیر میں آیت شہادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور شہید اللہ، شہادت دی اللہ نے، اور انہو کو کون ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے؟ مطلب ایک، بے شک وہ ایک گواہی دی اللہ نے۔ یہو کا مطلب وہ اللہ، لا الہ الا ہوا، دین اگین اس پہ ایمفسس ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی اللہ، الہ یعنی عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ اور یہی گواہی والملائکہ، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے، they have also witnessed to that۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، علم رکھنے والوں نے بھی یہی وٹنس اور گواہی دی ہے۔ قائمًا بالقسط، بالکل جو اس نے برابر ہر چیز کو ان آرڈر رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی مگر وہی ہے زبردست حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور جو بھی اختلاف کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو جن پر کتاب دی گئی، جنہیں اس الا من بعد، اس کے بعد کے ما جاءہم العلم، اس کو ان کو علم دے دیا گیا، پھر بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بغیم بینہم، وہ ایسی صرف آپس کی، ان کی آپس کی ایک خار ہے، یا بغاوت کے سے، بغیم کہتے ہیں، بغاوت سے ورڈ لیا ہے، باغی ہیں، یا ان کی اپنی عناد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وَمَن يَكْفُرْ، جو بھی کفر کرے گا یعنی کہ ڈینائی کرے گا، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیت کو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی کوئک ریونج لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے بڑا جلدی۔ اس پہ پہلے یہ سمجھے، یہ آیت شہادت ہم نے جو پڑھی نا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ الی آخر الآیت، اس آیت کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں۔ پہلی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی تو آخر میں اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا رب، کہ میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں اے رب۔ تو اس پہ ایک امام اعمش رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ٹیچر تھے غالباً، ان کی ایک روایت ہے ان کی اپنی حدیث کی بک میں، جس میں آتا ہے کہ جو شخص بھی آیت پڑھتا ہے اور یہ آیت پڑھنے کے بعد یہی بات کرتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے یہ والی جو گواہی ان فرشتوں نے اور سب نے دی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دو، کیونکہ مجھ سے بڑھ کر گواہی کون دینے والا یا پروٹیکشن دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی آیت کے اوپر ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، جس میں آتا ہے کہ وہ پہلے والی روایت شاید مسند احمد کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کے مقام پر یہ آیت تلاوت کی اور کہا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور پھر امام احمد رحمہ اللہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی یہ کرے گا اس کے لیے جنت۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد
سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور یہ آیتیں، یعنی کہ ایک یہ آیت نمبر 18 اور ایک آیت نمبر ہے 26 اور 27 آگے آئے گی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یعنی جو شخص، یہ آیت نمبر 18 اور یہ 3 آیتیں، یہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے اس کے تمام گناہوں کو بخش دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور اس شخص کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 70 وانٹس اینڈ ڈیزائرز اینڈ وشز پوری ہوتی ہیں، جن میں سے منیمم یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اس آیت کی کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے یہ بات یہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس آیت کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں۔ پہلے تو کیا گواہی دی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ گواہی اللہ نے دی ہے، ظاہر ہے اللہ نے دی ان اٹ سیلف، وہ تو بات بڑی اچھی واضح ہے، اور ملائکہ نے، فرشتوں نے دی، وہ بھی بہت واضح ہے۔ آگے آ رہا ہے اولو العلم، علم والوں نے گواہی دی۔ تو اس میں پھر مفسرین نے بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہے۔ ایک امام غزالی رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہیں، اور اس سے علماء کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کی ایک بہت زیادہ فضیلت۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت سارے، لیکن اس اولو العلم میں سب سے پہلے انبیاء آ جائیں گے، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، یا جتنے بھی اس کے بعد علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، سب آ جائیں گے۔ تو یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے اس آیت کے اندر۔ اور عالم سے کا مطلب ظاہر ہے دنیا کے اندر عالم تو ایک سرٹن ڈیفینیشن ہے، کہ ایک سرٹن بندہ ہے جس نے کریکولم پڑھا ہوا ہے، جو 8 سال کا درس نظامی کہہ لیں یا واٹ ایور، اس کریکولم کو پڑھ کے کوئی عالم بن جاتا ہے۔ لیکن وہاں آتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے اصل تو علماء ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر عالم نہیں ہے تو وہ ڈر ہی نہیں سکتا اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی علماء نے لسٹ میں ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہر بندہ وہ جو اصل میں ایمان اس کے دل میں ہے، اور وہ اللہ کی جو صحیح، جو سمجھے کہ حقانیت جو اللہ کے صحیح ہے، اس کو ہر فارم میں، ہر طرح سے وہ پہچاننے والا ہو، وہ اولو العلم میں آ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی سرٹن وہ پڑھا ہوا ہونا یا کوئی کریکولم پڑھا ہوا ہونا یا کتابیں پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک بدو بھی اس زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی کوئی جاہل گوار آدمی بھی ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ پہ یقین ہے، اللہ کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ اولو العلم میں آ جائے گا۔ ایک امام بغوی رحمہ اللہ نے، جو امام التفسیر بھی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 2 جیوز تھے یا یہودی تھے، وہ شام یعنی سیریا سے آ رہے تھے، اور وہ جب مدینہ میں انٹر ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ بالکل اس طرح کا سملر ٹاؤن ہے جیسا ہماری کتابوں میں لکھا گیا، جہاں آخری نبی یعنی آخر الزمان میں جو آنے ہیں، فائنل اینڈ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کی جگہ بالکل اس طرح کی بستی ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک کوئی بزرگ ہے جن کو لوگ نبی مانتے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ شام سے آل دا وے ٹریول کر کے آئے تھے، تو یہ بیسکلی دے ور اسٹرینجرز، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ محمد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ انہوں نے کہا آپ احمد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں۔ تو انہوں نے کہا باقی سارے سائنس ہمارے نزدیک یہاں پہ موجود ہیں، لیکن آپ ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ الی آخر الآیت۔ اور یہ آیت نبی علیہ السلام نے ان کو جب پڑھی تو وہ دونوں فوراً مسلمان ہو گئے۔ اچھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام ظاہر ہے اصل جو اوریجنل جو دین ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ عرفات کے ٹائم پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور ہر چیز تمام ہو گئی، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ اللہ نے کہا وہاں پہ بھی۔ تو
جو اوریجنل ایک چیز ہے دین، ایک چیز ہے اسلام. اسلام عام طور سے ہم آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں اسلام یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے یہ وہ ہے، لیکن دین اوریجنل جو دین ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آنورڈز. ہاں ان کا کلمے میں فرق تھا، ان کی شریعت میں فرق تھا، جو پہلے کی شریعت میں چیز تھی وہ اب منسوخ ہو گئی. آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی بندہ اگر مسلمان ہوا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یا نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یا اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کلمات ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن پھر فائنلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب فائنل جو بھی اسلام اب آج کے کانٹیکس میں یہ بات ہوگی تو وہ اس پہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی اور خاتم النبی ہونے پر بھی دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، تب وہ بندہ مسلمان ہوگا. اور جو اس چیز کے اوپر ہمیشہ ہر نبی کے ٹائم پر بھی نوح علیہ السلام کی وہ آیت میں آتا ہے فیمس، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ ہم نے شریعت کو تمہارے واضح کیا جس طرح سے بالکل نوح علیہ السلام کے اوپر شریعت کو ہم نے واضح کیا تھا. تو وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی. اور پھر اسی طرح انہوں نے جب فرمایا تھا امرت ان اکون من المسلمین، کہ میں یہ چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہاں پہ بھی یہی آ رہی ہے بات کہ ہم مسلمان ہیں، میری ذریت کو مسلمان. یا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب قرآن میں آتا ہے واشہد بأننا مسلمون. تو یہ ساری بات ان سب کی انبیاء کی بات سے پتہ یہی چلتا ہے کہ سب کے سب تھے مسلمان ظاہر ہے، اور ان کی شریعتیں بھی مسلمان تھی، لیکن اس پرٹیکولر شریعت میں اگر کوئی حکم منسوخ ہو گیا وہ آج کل اپلیکیبل نہیں ہوگا. آج کل کا اپنا جو شریعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی اب وہ فائنل اور کمپلیٹ ہو گئی. تو اب جو بندہ اس پہ ایمان لائے گا وہ اصل مسلمان ہوگا. اور کوئی اگر یہ آج کل کے زمانے میں بھی بہت زیادہ خاص طور سے لبرل ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مینٹل وہ چل رہا ہے کہ کوئی بولے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس پہ ایمان رکھے اس پہ. اصل چیز ہے مورل ویلیوز کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی وہ ہونی چاہیے، وہ اچھی چیز ہے. مورل ویلیوز ہیں، کسی کے اندر کوئی اخلاق اچھا ہے، کوئی بندہ چیریٹی کر رہا ہے، کوئی فلانتھروپسٹ ہے ایٹسیٹرا، تو اس کی اصل ویلیو ہے. اور اصل جو ایمان ہے اٹ سیلف اس کی ویلیو کو گھٹانے کی کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے ایک سارٹ آف. اور یہ صرف ایک اسلام کے اگینسٹ نہیں ہو رہا. اگر آپ خاص طور سے ویسٹرن سوسائٹی میں کیا ایسٹرن ہر کہیں پہ بھی دیکھیں تو اصل ایک گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ ہو رہی ہے، ہر قسم کے ایمان کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. باقی ہر چیز ہے بس بندے کا اخلاقیات ہونی چاہیے. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات تو ان اٹ سیلف کہیں سے بھی نہیں آ سکتی. کسی کے نزدیک یہ چھوٹی چیز ہے وہ جرم ہے. کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ کسی کو میں یار تھپڑ نہ ماروں یہ بری بات ہے، لیکن کوئی دوسرا ہے اس کے نزدیک یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اس کرتا ہے. کوئی دوسرا ہے وہ سمجھتا ہے میں کٹ لگا دے گا کسی کی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک سرٹن مورل ویلیو والا بندہ ہوگا اس کے نزدیک. کوئی بندہ چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، تو سرٹن اس کے اوپر باؤنڈری تو کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے جہاں پہ لگے گی. اور وہ آتا ہے نا اور کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چوز کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یار نہیں میں بس انسان اچھا بن جاؤں اور مسلمان ہی نہیں ہوں، وہ دونوں کی اپنی اپنی سیل ان کو پرسپیکٹیو میں رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہم نے حدیث شروع میں جب ابھی اسٹارٹ میں پڑھی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس کلمے کے اوپر ہو گئی لا الہ الا اللہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا وہ بندہ. لیکن موت سے پہلے وہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس پہ ایمان ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جنت میں یتبع غیر سبیل، جو اس کے علاوہ کسی بھی دین پر ہوگا تو اس کا وہ قبول ہی نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے نہیں اقبل منہ، ہم قبول ہی نہیں کریں گے. اور سورہ کہف میں آتا ہے نا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ قیامت کے دن اس کے وہ سارے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. مطلب ہم وزن کریں گے ہی نہیں، اس کے جتنے بھی اچھے عمل ہوں گے ان کا
دنیا ایک روایتوں سے بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اس کو غالباً دنیا میں ہی سارا اجر مل جائے گا، یا دنیا میں ہی اس کو وہ نعمتیں، اس کی باؤنٹیز، اس کی سب فائدہ اس کو ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا وہ اللہ اس قسط کے اوپر یا میزان پہ اس کے ان اچھے اعمال کا بھی وزن ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایمان کا ہونا اور کلمے کا ہونا دونوں ضروری ہیں۔ اور وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی اس کے بعد بھی ڈینائی کرے گا آیات اللہ کی آیات کو، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، ایک کوشچن، سوری، جی جی شور شور، سو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا ویسے معنی لفظی معنی ہے سرینڈر کرنا، مطلب توکل اللہ کی حد کے اوپر ہونا، تو اس کا یہ مطلب دین کے علاوہ یہ معنی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں یہ کہیں ہمارے کو تفاسیر اور حدیثوں میں بھی نہیں ملتا، اور آگے آپ دیکھیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آ رہا ہے کہ اس بات سے جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ من بعد ما جاءہم العلم، کہ ان کو علم مل گیا اور وہ پھر بھی اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں یہ جیوز کی بات چل رہی تھی، اور ادھر بھی آیتوں میں پچھلی آیتوں میں گزرا تھا۔ اس پورے کانٹیکس کو اگر آپ لے کے چلیں اس پورے رکوع کے، قرآن میں آپ دیکھیں ہر رکوع کے اندر ایک پورا نا ایک ٹاپک سرٹن ہوتا ہے، ایون دو یہ رکوع کا بھی ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ یہ رکوع کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اوریجنل قرآن کے اندر یہ رکوع یہ بھی نہیں ہوتے تھے، صرف منزلیں، یہ 7 منزلیں صحابہ سے ثابت ہیں جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں قرآن پہ لکھی ہوئی، اس کے علاوہ ادر دین دیٹ یہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خیر اس رکوع کے اندر آپ اگر بات کو دیکھیں تو وہ جیوز مراد ہے یہاں پہ، اور آپ کی بات لغوی اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر وکیبلری میں دیکھیں تو اسلام کا مطلب یہی ہے سرینڈر کرنا، لیکن ان اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نزدیک وہ سرینڈر کرنا کیا ہے، تو اللہ نے کے نزدیک وہ سرینڈر کرنا لغوی اعتبار سے مراد ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سرینڈر کرنا اللہ کے نزدیک ہے، لیکن وہ سرینڈر کرنا کس معنی میں ہوگا، کس تاریخ سے ہوگا، تو وہ جو دوسری جگہ پہ آ رہے ہیں نا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چوز کرے گا، تو وہاں پہ بھی بات یہی ہو رہی ہے اسلام کو دین کے طور پہ چوز کرنا، اس دین کے طور پہ چوز کرنے کا مطلب یہ دین تو ہو گئی، وہ ایمان سے اس کا تعلق ہوگا، وہاں پہ اس کو اسلام کو دین سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے نہیں قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جو وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو چوز کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، تو یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹیشن بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے وہ کہاں پہ آتی ہے آیت، لیکن وہ آیت بھی قرآن میں ہی، کیونکہ ہم نے قرآن کو کراس ریفرنس جب کرنا ہے آپس میں تب ہم نے اس کا ایک میننگ نکالنا ہے، ڈیرائیو کرنا ہے، تو وہ کیٹیگوریکلی وہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اور وہاں پہ جب شرع لکم من الدین جو نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، تو ہم نے واضح کر دیا، وہاں پہ بھی دین کو واضح کر دیا، وہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام پہ آ رہا تھا، اس پہ آ رہا، سارے انبیاء پر آ رہا تھا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ وَقُلْ أَسْلَمْتُ، یہی ہے نا، ہاں، اور اگر یہ آپ سے جھگڑیں، حاج کہتے ہیں جھگڑنے کو، تو قاسم بھائی حاجوکا کا کیا مطلب ہوگا؟ جھگڑنے والے، ہاں یہ دیکھیں ادھر آپ کے آج کے سبق میں نظر آ رہا ہے کاف زبر کا، تو کل پرانی ہے، تو ہاتھ جوگا کا کیا مطلب ہوگا؟ میری کافی تھوڑی سی ڈارک ہوگی آپ کو سر آپ کے بارے میں کیا، اس کا ہاتھ جوکا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاتھ جا کا مطلب ہوگا لڑنا جھگڑنا، جھگڑنے والا، ہاں، کیونکہ کہا ایک، تو فَإِنْ حَاجُّوكَ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اٹیچ پروناؤن آ گیا کاف زبر کا،
یہ آپ سے جھگڑے، یعنی اگر یہ آپ سے اس بات پہ جھگڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ سے اس بات پہ اختلاف کریں، فقل، تو ان سے کہہ دیں اسلمت وجہیہ، میں اسلام لایا اللہ کے لیے، ومن اتبعنا، اور جن لوگوں نے میری اتباع کی۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو انیشل ایمان لانے والے ہیں، اور پھر جو بھی ایمان ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ سب آ گئے۔ تو یہ سب کے سب اسلمت، یہ مطلب میرے اور میں اور میرے اتباع کرنے والے کہہ رہے ہیں اسلمت وجہیہ للہ، ہم لوگ اللہ کے لیے ہی بس اسلام لے آئے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان سے کہہ دے جو کتاب والے ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو امی لوگ ہیں، اسلمتم۔ اب ناظم بھائی اسلمتم کا بتائیں، یہ پکڑ سکتے ہیں اسلمتم؟ جو آپ تم سب ایمان لے آؤ، تم سب، تم سب، امیین اس لیے کہا کیونکہ آپ سب یا ہاں آپ سب یا تم سب، حاضر سیکنڈ پرسن، تم سب لوگ ایمان لے آؤ۔ یہ امی آپ دیکھیں کیونکہ اس وقت کیونکہ بہت زیادہ نان مسلم جو کفار وغیرہ تھے وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ جاہل ہوتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہاں پہ امی کا، یا آج بھی اگر کوئی نان عرب ہے اگر اس کے اوپر یہ آیت اپلیکیبل ہے جی، تو کیونکہ ایک عربی ہوتا ہے ایک امی ہے، نان عربی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں لوگ بہرحال۔ تو ادھر امیین کیا ہوگا؟ یہ سب جو غیر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، نہیں پڑھے لکھے۔ اب پڑھے لکھا جو نہیں ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ یا منہ موڑ لو یا یعنی اس سے اعراض کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو میرے اوپر صرف تم پر۔ نویل بھائی یہ علیک البلاغ کا مطلب کیا ہوگا؟ علیک بلاغ کہہ دے، اختلاف نہیں بلاغ کہہ دے پہنچانے کو، علیک تو میرے اوپر صرف تم تک بات پہنچانا ہے، ہاں بس پہنچانا فرض ہے۔ آگے واللہ بصیر بالعباد، اللہ بصیر ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایک آیت میں آتا ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گا نا، وما انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہ رہے ہو، من احببت، آپ یعنی اف یو وانٹ کہ یار میں اس بندہ یہ میرا پسندیدہ ہے، اس کو میں ہدایت دلوا دوں تو نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جو ہدایت ہوگی وہ اللہ دینے والا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے، آپ پر صرف بات پہنچانا ہے، آگے ہدایت نہ وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ اور یہ پیچھے ہے نا فَمَنِ اتَّبَعَنَا، جن لوگوں نے اتباع کی میری، تو ایک وہ حدیث میں آتا ہے نا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، کہ میری امت میں سے ہر وقت ایٹ آل ٹائمز ایک نہ ایک جماعت اور ایک نہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر رہے گا۔ لا یضرهم من خالفهم، جو کوئی بھی ان سے اختلاف کرے گا یا ان کے خلاف جائے گا یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، انہیں نقصان پہنچا نہیں سکے گا۔ لا یضرهم، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو ایک نہ ایک اس سے پتہ چل رہا ہے ایک نہ ایک گروپ آف پیپل یا ایک جماعت ہمیشہ سے شروع سے ہے اور آج تک
ہوگی اور ہمیشہ رہے گی جو حق پر ہوگی، جو حق بات کی دعوت دینے والی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف بلانے والی ہوگی. یہ ایک جماعت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. تو یہ اتباع، یہ وہ من اتبعنا، جو اتباع کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ جماعت ہوگی. اور کوئی اس بات سے کنفیوز بھی ہو سکتا ہے کہ یار وہ کہاں ہوگی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غالباً وہ بہت ہی ڈسپائز قسم کی جماعت، دنیاوی اعتبار سے، صرف میں کہوں گا دنیاوی اعتبار سے وہ اتنی زیادہ پسندیدہ جماعت شاید نہ ہو، لوگ اس کو اتنا زیادہ اچھا نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے. اگر آپ پوری دنیا کی آج پاپولیشن کو بھی اٹھا لیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی نان مسلم کو بھی کیلکولیٹ کر لیں، 7 ارب لوگ ہیں، اس میں سے 1000 میں سے 99 کو نکال دے تو کیا بنتا ہے؟ اس میں مسلم پاپولیشن کی شاید 1/10 بھی نہیں بنتی. اینی ویز اللہ میں اس میں شامل فرمائے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی ضرور، اور وہ اپنے کام پہ لگی رہے گی، وہ اس کلمے کی دعوت دینے پہ لوگوں کو لگی رہے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ ان کے لیے بہرحال ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہاں بظاہر ٹھیک ہے، ان کو گالیاں بھی پڑ سکتی ہیں، لوگ برا بھلا بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے. اور باقی اگر کوئی نان مسلم ہے، اس نے بہت زیادہ کوئی نیک اعمال دنیاوی اعتبار سے، بڑے کوئی فلانتھراپسٹ ہے، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی دینے والا، تو اسے ایک روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو اللہ دنیا میں ہی اس کا اجر یا اس کو اس کا نام دے دیں گے، اور دنیا میں ہی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے. آخرت میں اس کا، ہم نے جیسے پڑھا کہ کوئی وہ نہیں ہوگا. آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہوگا وہ یہ کلمہ ضروری ہوگا. کلمہ اور ایمان اگر نہیں ہے تو اس کا آخرت میں فلاں نقیم یوم القیامت وزنا، اس کا آخرت میں کوئی وہی نہیں ہوگا اس کے اعمال کا وزن. اگر ان حوالے سے کوئی آیت کہ کتاب کے لیے بھی اہل کتاب کا بھی، کیونکہ وہ ان کا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. جیسے ہم نے آیت میں ہی پڑھا کہ وہ 2 جو جیوز تھے وہ وہاں سے جب آ رہے تھے شام سے، سیریا سے، تو انہوں نے مین ان کی کتاب کے اندر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کی اپنی کتاب کے اندر غالباً یہ بک آف سولمن ہے یا کوئی ہے، ان کی اپنی کتاب کا آج کے حوالے سے اتنی ساری مینیپولیشنز اور سب کو ریگارڈلیس 1 سیکنڈ کے لیے اگر آپ سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے لفظ محمد کے ساتھ. اب آپ دیکھیں، آپ لوگ نے یہ چیز پڑھ لی تو آپ کو یہ اس بک کے حوالے سے جو کہ ہیبرو میں لفظ ہے وہاں پہ آ رہا ہے محمدم. اب یہ دیکھیں، یہ ہم جو پلورل آف ریسپیکٹ ہے، وہاں پہ یہ لفظ ہم کے ساتھ آ رہا ہے، تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس کا ٹرانسلیشن لفظ کا میننگ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. جیسے اگر قاسم ہے، یہ اگر ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے تو اس کو ایز اے ناؤن ہی یوز ہونا چاہیے. یہ اس کو جب ہم کہیں قاسم وینٹ فار کرکٹ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دا ون ہو ڈسٹریبیوٹس وینٹ ٹو کرکٹ، ہم وی ول سے کہ قاسم وینٹ فار کرکٹ. جو بھی نام ہوگا، ناؤن ہوگا، ناؤن، وہاں پہ وہ اس ناؤن کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، لانگ اسٹوری شارٹ، وہ لفظ محمد آج ان کی آج اس وقت بھی کتاب کے اندر ورڈ موجود ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے. تو اگر وہ اس پر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو وہ مسلمان کمپلیٹ نہیں ہوں گے، تو دین ان کا کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ ان کی بات وہیں رہ جائے گی. تو اس لیے جو بندہ بھی ایمان لائے گا اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ پورا کمپلیٹ دین ہونا ضروری ہے. اور صرف محمد رسول اللہ کے بعد بھی اس کے بعد فائنلی اگر ایمان کے اعتبار سے سوچیں، ایون دو یہ کلمے کے ورڈز نہیں ہیں، وہ یہ ساتھ میں لا نبی بعدی بھی ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کے اوپر بہت ساری آیتیں اپنی جگہ ہوئے، ہم سورہ بقرہ کی شروع میں یہ بات کر چکے ہیں. کوئی بھی اس کے اوپر یعنی بہت ساری قرآن کی آیتیں سینکڑوں، وہ اپنی اس کے اپنے دلائل. تو آخری نبی ہونا ماننا بھی، آخری لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ اینڈ میسنجر ماننا بھی ضروری اس کے لیے شرط ہوگا ایمان کے لیے. یہ تینوں شرائط جس بندے میں بھی ہوں گی وہ اسلام کے اندر ہوگا، وہ اس دین کے اندر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور پچھلی شریعتوں میں فردر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے کوئی زمانے کا تھا جو ان پہ ایمان لانے والا، اس زمانے میں تو وہ ظاہر مسلمان تھا اور اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے سے نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.